حضرت قریشی فیاض علی صاحب جو 313 صحابہ میں تھے فرماتے ہیں کہ مسجد کپورتھلا بھی حضرت اقدس مسیح موعود کے نشانوں میں سے ایک نشان ہے۔ اس مسجد کا بانی حاجی ولی اللہ ریاست کا جج تھا اور غیر احمدی تھا، اس کی کوئی اولاد نہ تھی، چنانچہ تقسیم وراثت کے وقت اپنے بھتیجے کو متولی مسجد قرار دیا۔ جب غیر احمدیوں کے پیچھے نماز پڑھنے کی ممانعت ہوئی تو فریقین میں تنازع شروع ہو گیا۔ حکام میں عدالت اور باشندگان مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے اور احمدیوں کو مسجد سے نکال دیا۔ حضرت اقدس سے دریافت کیا گیا تو حضور نے فرمایا کہ اپنے حقوق کو چھوڑنا گناہ ہے۔ اس پر عدالت میں مقدمہ دائر کیا گیا۔ یہ مقدمہ 7 سال تک اپیل در اپیل عدالت میں زیر غور رہا۔ خاکسار بار بار، یعنی قریشی فیاض علی صاحب لکھتے ہیں، خاکسار بار بار حضور کو دعا کے لیے توجہ دلاتا تھا۔ ایک بار حضور لدھیانہ کے مقام پر تقریر فرما رہے تھے۔ وعظ کے اختتام پر میں نے دعا کے لیے عرض کیا تو ایک جلالی رنگ میں فرمایا، کچھ ضرورت دعا کی نہیں ہے، اگر یہ سلسلہ خدا کی طرف سے ہے تو مسجد تمہارے پاس واپس آئے گی۔ میں نے یہ پیشگوئی مدعا علیہم اور شہر کے باشندوں کو سنا دی اور مسجد میں ایک تحریر قلم سے لکھ کر چسپاں کر دی۔ ایک ڈاکٹر جس کا نام شفاعت احمد تھا، پہلے کپورتھلے میں مقیم تھا، پھر امرتسر چلا گیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اگر مسجد تمہارے پاس چلی گئی تو میں مرزا صاحب کے مسیح موعود ہونے پر ایمان لے آؤں گا۔ اس کو زوم تھا کہ حاکم غیر احمدی ہے، یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ مسجد احمدیوں کے پاس چلی جائے، کیونکہ اسی حاکم کے ایما پر مسجد سے احمدیوں کو نکالا گیا تھا اور اپیل اسی حاکم کے سامنے پیش تھی۔ پہلی ہی پیشی میں اس نے فریقین کی موجودگی میں کہہ دیا کہ مسجد کا بانی غیر احمدی تھا، اس لیے مسجد غیر احمدیوں کو ملے گی۔ میں پرسوں مثل پر لکھ دوں گا۔ ڈاکٹر مذکور نے مجھ سے کہا کہ مسجد تو غیر احمدیوں کو مل گئی، مرزا صاحب کی پیشگوئی کہاں گئی؟ میں نے جواب دیا، ابھی 2 رات بیچ میں باقی ہیں اور اس سے بالا تر ایک اور احکم الحاکمین ہے، اس کا انتظار کرو کہ وہ ہم میں اور تم میں کیا فیصلہ کرتا ہے، اور دیکھ لینا زمین و آسمان ٹل جائیں گے مگر مسیح موعود کی باتیں نہیں ٹلیں گی۔ چنانچہ تیسرا دن آتا ہے مگر کام کی وجہ سے اس مثل کی پیشی کی نوبت ہی نہیں آئی۔ اب ایک اور دن گزرتا ہے، دن کے 10 بج گئے ہیں، حاکم اور اس کے بیٹے نے گھر پر کھانا کھایا ہے، سواری کچہری جانے کے واسطے آ گئی ہے، بیٹا سامنے چبوترے پر ٹہل رہا ہے، خدمتگار چلم بھرنے کے واسطے باورچی خانے میں گیا ہے کہ حاکم حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے فوت ہو جاتا ہے اور مثل پر دستخط کرنے کی حسرت اپنے دل میں ساتھ ہی لے جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کی جگہ سلسلہ کا ایک اور مخالف حاکم آتا ہے۔ اب یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا، ایک اور مخالف حاکم آتا ہے۔ یہ مقدمہ چیف کورٹ میں تھا اور اس کے 3 جج تھے۔ اس کی رائے سے دوسرے 2 ججوں کو اتفاق نہ ہوا۔ اب یہ طے پایا کہ کسی بیرسٹر علاقہ انگریزی سے رائے طلب کی جائے۔ 50 روپے اس کے واسطے لیے گئے اور مثل کچہری میں پہنچ گئی۔ اتفاق کی بات ہے کہ جس بیرسٹر سے رائے طلب کی گئی وہ آریہ تھا۔ مدعا علیہم نے اپنی سی بہت کوششیں کی مگر ناکام رہے اور مسجد کا احمدیوں کے حق میں فیصلہ دے دیا گیا، اور مدعا علیہم میں سے ایک شخص عبدالاحد کا انجام یہ ہوا کہ اس کے 2 فرزندان یک کے بعد دیگرے مر گئے۔ منقول از روزنامہ الفضل 29 جولائی 1958، صفحہ 3 و 4۔